الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو یہاں بھی بہت ساری برادریاں ہیں، کوئی سید ہے اور کوئی ارائی ہیں، کوئی گجر ہے، کوئی مغل ہے، کوئی افغان ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی آوان ہے، تو مختلف یہاں پر برادریاں ہیں۔ اور اگر بغور آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو ان کے چہرے آپ کو بالکل مختلف نظر آئیں گے، ان کا ناک نقشہ، ان کا کلر، ان کی آنکھیں اور ان کے نقوش بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کی کئی امتیں ہیں، امم امثالکم۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، کوئی دابہ ایسا نہیں ہے، اور آسمان پر کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جس کی انسانوں کی طرح کوئی امت نہ ہو۔ چلیے اب پہلے ہم زمین کے جانوروں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ان کی بھی ایک امت ہے۔ اب چونٹیوں کو دیکھ لیجیے، چونٹیاں چھوٹی چونٹیاں ہیں اور بڑی چونٹیاں ہیں، اور بہت بڑے چونٹے بھی ہیں۔ اسی طرح سرخ چونٹی ہے، کالی چونٹی ہے اور سفید چونٹی ہے۔ ہر ملک کے اندر چونٹیاں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ بالکل مختلف قسم کی ہیں۔ مکھیوں کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ اسی طرح آپ کاکروچز کو دیکھ لیجئے، وہ ہزاروں قسم کے کاکروچز آپ کو دنیا کے اندر ملتے ہیں۔ آپ بکریوں کو دیکھ لیجئے، بکریاں ایک جیسی نہیں ہیں، دنیا کی بکریاں بالکل مختلف ہیں، بالکل سفید بکریاں، بالکل کالی بکریاں، بالکل سرخ بکریاں آپ کو ملتی ہیں، رنگ برنگی بکریاں آپ کو ملتی ہیں۔ اسی طرح آپ بھینسوں کی دیکھ لیجئے، بیلوں کو دیکھ لیجئے، اونٹوں کو دیکھ لیجئے، سرخ اونٹ بھی ہیں، سرمئی اونٹ بھی ہیں، پیلے اونٹ بھی ہیں، سفید اونٹ بھی ہیں، اور رنگ برنگے اونٹ ہیں۔ اونٹوں کی بھی ایک اپنی امت ہے۔ اسی طرح آپ دنیا کے اور جانوروں پر قیاس کر لیجئے، شیر دیکھ لیجئے، سفید شیر بھی ہے اور لال شیر بھی ہے، پیلے شیر بھی ہیں اور سرخی مائل شیر بھی ہیں، شیروں کی بڑی قسمیں۔ اسی طرح اب ہم رخ کرتے ہیں آسمان کے پرندوں کی طرف۔ آپ نے چڑیا گھر ضرور دیکھا ہوگا، زو گئے ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے کہ طوطے کتنے قسم کے ہیں۔ سارے کوے آپ کو ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن کووں کی بے شمار ہزاروں ان گنت قسمیں ہیں۔ جس طرح انسانوں کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، بالکل اسی طرح طوطوں کی بھی ہیں، کووں کی بھی ہیں، چڑیوں کی بھی ہیں۔ چڑیاں ہزاروں قسم کی ان گنت، کاؤنٹلیس ہیں، ان کی اقسام کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ہر ملک کا پرندہ ایک مختلف قسم کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کتاب کائنات میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب دیکھیے، یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انجمن سجائی ہے، اس میں بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہر جاندار کے لیے غذا کا انتظام کیا ہے۔ چیل کی غذا بھی ہے، اور عقاب کی، شاہین کی غذا کا انتظام بھی کیا ہے، شیر کی غذا کا بھی، اور بکری کا بھی، اور گیدڑ کا بھی، اور بندروں کی غذا بھی، اور چونٹیوں کی غذا بھی، اور مچھلیوں کی غذا بھی رکھی۔ آپ مچھلیوں کو دیکھ لیجئے، ہزاروں قسم کی ان گنت مچھلیاں ہیں، اور یہ ساری دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہے۔ یعنی شیر کے لیے اس نے بکری بنائی، اور بکری کے لیے اس نے گھاس پیدا کی، اور گھاس کے لیے اس نے زمین پیدا کی، اور زمین کے لیے اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے، ایک مکمل نظام ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا نا، یہ انٹر ڈیپینڈنٹ نظام ہے۔ آب رواں کے اندر تو نے بنائی مچھلی، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ دیکھیے، پانی بہہ رہا ہے اور پانی کے لیے مچھلیاں بنائی، مچھلی کے لیے پانی بنائی۔ تو یہ ایک انٹر ڈیپینڈنٹ کائنات ہے، اور اللہ نے ایک دو باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ اِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، جس طرح تمہاری مختلف قومیں اور امتیں ہیں،
جانوروں کی بھی اور پرندوں کی بھی ایک امت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کائنات میں اللہ نے ایک شے کی کمی بھی نہیں چھوڑی۔ یعنی انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن رکھ دیا، زنک کی ضرورت ہے زنک بھی رکھ دیا، لوہے کی ضرورت ہے تو لوہا رکھ دیا، چاندی کی ضرورت اور سونے کی ضرورت ہے وہ رکھ دیا، اگر ان کو کوبالٹ کی ضرورت ہے، مینگنیز کی ضرورت ہے، اگر ان کو زنک کی ضرورت ہے تو وہ بھی رکھ دیا۔ ایک ایلیمنٹ، ایک کمپاؤنڈ، ایک دوا، ایک جڑی بوٹی کی کمی نہیں چھوڑی۔ انسان کی ضرورت کے لیے جتنے نیوٹرینٹس کی ضرورت تھی، پروٹینز کی ضرورت تھی، کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت تھی، وہ گندم کی شکل میں، وہ جو ہے گوشت کی شکل میں، گائے کے گوشت کی شکل میں، بکری کے گوشت کی شکل میں، مرغی کے گوشت کی شکل میں اور مچھلیوں کی شکل میں رکھ دی۔ سبزیوں میں ہر قسم کی سبزیاں رکھ دی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے۔ ایسا خدا ہے اللہ تعالیٰ، ایسا خالق ہے جو کئی قسم کی متنوع اشیاء پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔